بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں فرمائیں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے رحمت کی نگاہ سے، اور نہ ان کو پاک کریں گے گناہوں سے، اور ان کو تکلیف کا عذاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ فرمایا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، برباد ہو گئے وہ لوگ اور نقصان میں پڑ گئے، وہ کون ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ازار یعنی شلوار، تہبند وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، احسان کر کے جتلانے والا، اور جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال کو بیچنے والا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ یہ 3 قسم کے لوگ بڑے خطرے میں ہیں۔ مرد حضرات اپنے ٹخنے ڈھانپنے کی وجہ سے بے لذت اس گناہ میں مبتلا رہ کر اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت جہنمی بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، شریعت کی اس قدر مخالفت کیوں ہے؟ شریعت نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ مرد حضرات آدھی پنڈلی تک شلوار کو لازم کر لیں، بلکہ یہی کہا ہے کہ صرف ٹخنے ننگے رہنے چاہیے۔ بعض علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ 3 حالتوں میں مردوں کو ٹخنے ڈھانپنا گناہ ہے۔ نمبر 1 کھڑے ہونے کی حالت میں، نمبر 2 چلنے کی حالت میں، نمبر 3 رکوع کی حالت میں مرد حضرات ٹخنے ڈھانپ کر نماز پڑھیں گے تو انہیں اس کا اجر نہ ملے گا، اگرچہ فرض ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح احسان کرنا تو عبادت ہے، مگر احسان کر کے جتلانا اسے ضائع کرنے والی بات ہے، اس لیے احسان کر کے تذکرہ بھی نہ کیا جائے اور اپنی تعریف کی خواہش بھی نہ رکھی جائے، بلکہ فوراً اسے پہلے بھلا دیا جائے۔ معاشرے میں تیسری چیز بہت زیادہ رائج ہے، یہ مال کی حرص اور لالچ ہی تو ہے کہ غلط طریقے سے لوگوں کو اعتبار دیا جاتا ہے اور جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچا جاتا ہے۔ ہمارے اکابر مال کا عیب بتا کر مال بیچا کرتے تھے، اس میں برکت بھی ہوتی ہے۔ کسی سے زبردستی تو ہم مال حاصل نہیں کر سکتے، گاہک لانا اختیاری نہیں، اس لیے دنیاوی آمدن بڑھانا اختیاری نہیں۔ البتہ گناہوں سے بچنا اور نیکی کرنا، جہنم سے بچنا اور جنت حاصل کرنا، بخشش کروانا اور درجات بنوانا، یہ اختیاری چیزیں ہیں۔ کل کو حسرت اور پچھتاوا بہت ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور عمل نصیب فرمائے، آمین۔